السلام علیکم ڈیئر فورتھ ایئر، آج ہمارا ٹاپک ہے معاشرے کی پیدائش کا نظریہ، جو کہ ابن خلدون نے دیا ہے۔ تھیوری آف برتھ سوسائٹی بائی ابن خلدون۔ ابن خلدون نے اس بات پر زور دیا ہے کہ فرد معاشرے میں اکیلا اپنی تمام ضروریات نہیں پوری کر سکتا، اسے اپنی ضروریات پوری کرنے کے لیے کسی نہ کسی کی مدد کی ضرورت ہوتی ہے، اسی وجہ سے وہ دوسروں کی مدد کا محتاج ہے۔ ٹھیک ہے، جن چیزوں کی اسے ضرورت ہوتی ہے وہ اکیلا اپنی تمام ضروریات پوری نہیں کر سکتا۔ اگر وہ اپنی اکیلے ضروریات پوری کرنے لگ گیا تو وہ نہیں پاسبل نہیں ہوتا کہ وہ ایک دن میں اپنی تمام ضروریات پوری کر سکے۔ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے انسان کو یہ صلاحیت بخشی ہے کہ دوسروں سے تعاون کرنے کے قابل ہے۔ اس طرح سے وہ اپنے طرح کے جو ہیں دوسرے انسانوں سے بھی فائدہ اٹھاتا ہے۔ مکمل جب وہ ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرتے ہیں انسان، ٹھیک ہے، معاشرے میں رہتے ہوئے، تو ایک پیچیدہ سماجی مرحلہ وجود میں آتا ہے جسے بلدیاتی عمل کہتے ہیں۔ ابن خلدون نے اسے شہر یا تمدن کا نام دیا ہے۔ انسان کو اپنی ضروریات پوری کرنے کے لیے ایسی سماجی تنظیم کی ضرورت پڑتی ہے تاکہ وہ اپنی مادی اور دیگر ضروریات کو پوری کر سکے۔ بنیادی طور پر انسان حیوان ہے۔ جب اس میں مناسب طریقے سے تعاون پیدا ہو جاتا ہے تو ایسی معاشرتی تنظیم پیدا ہوتی ہے جس پر انصاف کی حکمرانی ہوتی ہے، تاکہ ایک آدمی دوسرے کو دبا نہ لے یا ایک دوسرے کو چیڑ پھاڑ نہ دے۔ ایک آدمی کا ایسا دباؤ جو کہ دوسرے پر طاری ہو، ابن خلدون نے اسے دازے کا نام دیا ہے۔ ابن خلدون نے کہا کہ جب ایک سماجی تنظیم قائم ہو جاتی ہے تو اس کے بعد تہذیب یعنی عمران وجود میں آتی ہے۔ یہ عربی کا لفظ ہے، ٹھیک ہے، جس کے معنی ہیں بنانے یا فروغ پانے کے، لیکن اس نے اسے آبادی کے مفہوم میں بعد میں استعمال کیا ہے۔ ابن خلدون نے کہا کہ جب تعاون وسیع بنیادوں پر قائم ہو جائے تو وسیع و طاقتور ریاست وجود میں آتی ہے۔ اس حالت کو اس نے العصبیہ یا استحکام یا گروہی یگانت یا گروہی شعور کا نام دیا ہے۔ ایسے گروہ کے افراد ایک دوسرے کے ساتھ گہرا رابطہ قائم کرتے ہیں اور ایک رشتہ دار گروہ وجود میں آتا ہے۔ اسے قبیلہ بھی اس نے کہا ہے، یعنی اس گروہ میں شامل تمام افراد اپنا تعلق ایک مشترکہ آباء و اجداد سے بتاتے ہیں۔ مذکورہ والا انداز میں افراد تعاون کے ذریعے گروہی زندگی کو وجود میں لاتے ہیں جس سے معاشرے کی ابتدا ہوتی ہے۔ اس کی ساخت میں جو عوامل موجود ہیں ان میں افراد کی باہمی ضروریات زندگی سر فہرست ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ یہ تعاون ایک دوسرے کے مابین گہرے تعلق کو بھی وجود میں لاتا ہے، نہ صرف ضروریات پوری کرتا ہے بلکہ افراد میں رشتہ داریاں وجود میں آتی ہیں، اور اس کے بعد پھر سماجی تنظیم وجود میں آتی ہے جس کے نتیجے میں انسانی تہذیب یعنی ثقافت قائم ہوتی ہے۔ اور ان عوامل میں انصاف اہم عنصر ہے جس کی قیام سے جابر کسی کمزور پر جبر نہیں کر سکتا ہے۔ ایسا ہوتا تو لوگ ایک دوسرے کو زندہ نہیں چھوڑتے۔ ان عوامل کے قیام سے معاشرے کی تشکیل میں مدد ملتی ہے، یعنی وہ ان سمپل ابن خلدون کا جو معاشرے کی پیدائش کا نظریہ ہے اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ معاشرہ اس کے آخر کیوں قائم ہوا، یعنی پہلے جو انسان جنگلوں غاروں میں زندگی بسر کیا کرتے تھے وہ آخر معاشرے میں رہنے کے لیے کیوں مجبور ہوئے، یعنی کیا ضرورت پڑی کہ معاشرہ بنانے کی ضرورت محسوس ہوئی، تو وہ تھی انسان کی بنیادی ضروریات زندگی، ٹھیک ہے۔ ان ضروریات زندگی کے لیے انسان اکٹھے ہوئے، ایک دوسرے سے تعاون کیا، اس کے نتیجے میں ایک معاشرہ قائم ہوا۔ اس کے اندر ایک ثقافت ہوتی ہے جس کے مطابق افراد اپنے معاشرے میں زندگی گزارتے ہیں، ٹھیک ہے، اور زندگی گزارنے کے لیے انہیں ایک پرسکون زندگی گزارنے کے لیے انہیں معاشرے میں ایک ایسے حکمران کی ضرورت ہوتی ہے جو کہ معاشرہ انصاف کے ساتھ چلائے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح ایک معاشرہ تشکیل ہوتا ہے۔ اوکے اسٹوڈنٹس، اللہ حافظ۔